کیا آپ نے کبھی ریت کو روتے دیکھا ہے؟ تھر کی تپتی زمین جہاں آسمان آگ برساتا ہے اور ہر بوند پانی زندگی کی ایک قیمتی سانس ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے وعدے کی جو پیاس سے کیا گیا تھا، ایک ایسے سفر کی جس میں ہر قدم پر موت کھڑی تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جب امیدیں دم توڑتی ہیں تو تھر کے آنسو کیسے بہتے ہیں۔ ہجرت سے 7 سال پہلے مکہ معظمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ قریش کے ہاتھوں ظلم و ستم کا نشانہ بنتے ہیں۔ تبلیغی میدان میں مسلسل آپ پر حزن و ملال، غم و اندوہ اور مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں۔ اسی تلاطم خیز دور میں آپ کی حیات طیبہ میں ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے۔ کسی نے آپ کو خوشخبری سنائی کہ ایمن کے گھر اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ یہ خبر سن کر آپ کے روئے انور پر بے انتہا خوشی کے آثار دکھائی دینے لگے۔ کیا آپ کو معلوم ہے یہ خوشبخت نومولود کون ہے جس کی ولادت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر خوشی ہوئی؟ یہ نومولود اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ تھے۔ صحابہ کرام میں سے کسی کو رسول اکرم کی اس بے انتہا خوشی پر تعجب نہ ہوا، کیونکہ سبھی اس نومولود کے والدین کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قریبی تعلق جانتے تھے۔ اسامہ کی والدہ برکت نامی ایک حبشی عورت تھیں جو ایمن کے نام سے مشہور ہوئیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی کنیز بھی رہ چکی تھیں۔ انہیں یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے لیا اور آپ کی نگہداشت کی۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ایمن میری ماں کے مانند ہے اور یہ میرے اہل بیت میں سے ہے۔ یہ تو ہے اس خوش نصیب نومولود کی والدہ محترمہ کا تعارف۔ رہا اس کا باپ تو وہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہے، جو نزول قرآن مجید سے پہلے آپ نے اپنا بیٹا قرار دیا تھا۔ حضر و سفر میں انہیں آپ کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ علاوہ ازیں رازدان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی سعادت بھی ان کے حصے میں آئی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی ولادت پر سبھی مسلمان اتنے خوش ہوئے کہ کبھی کسی کی ولادت پر اتنے خوش نہیں ہوئے تھے، اس لیے کہ جس چیز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشی حاصل ہوتی، صحابہ کرام کے لیے بھی وہ خوشی کا باعث بنتی۔ صحابہ کرام نے اسامہ کو لقب حب النبی دے دیا۔ انہوں نے اس نومولود کو یہ لقب دینے میں کسی مبالغے سے کام نہیں لیا تھا۔ حقیقتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنا پیار تھا کہ سب مسلمان اس پر رشک کنا تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن بن فاطمۃ الزہرا کے ہم عمر تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ تو اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حسین و جمیل تھے، لیکن اسامہ اپنی حبشی والدہ ایمن کی مانند سیاہ رنگ اور چپٹے ناک والے تھے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے یکساں پیار کرتے تھے۔ شفقت بھرے انداز میں اسامہ رضی اللہ عنہ کو ایک ران پر بٹھا لیتے اور حسن رضی اللہ عنہ کو دوسری ران پر۔ کبھی دونوں کو اپنے سینے سے لگاتے اور یہ دعا کرتے، الہی میں ان دونوں بچوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی انہیں اپنا محبوب بنا لے۔ غرض یہ کہ اسامہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار تھا۔ ایک دفعہ اسامہ رضی اللہ عنہ دروازے کی دہلیز پر لڑکھڑا کر گر پڑے، جس سے پیشانی پر زخم آیا اور خون بہنے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اشارہ کیا کہ اس کا خون صاف کر دیں، لیکن صدیقہ کائنات کسی مصروفیت کی وجہ سے اس طرف فوری توجہ نہ دے سکیں۔ نبی علیہ السلام نے خود اپنے دستے مبارک سے اس کا خون صاف کیا، جس طرح بچپن میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے پیار کیا، اسی طرح جوانی میں بھی ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک قریشی سردار حکیم بن حزام نے ایک قیمتی لباس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کیا، جسے اس نے یمن سے 50 دینار میں خریدا تھا، اور یہ لباس شاہ یمن کے لیے بطور خاص تیار کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحفہ لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ حکیم بن حزام ان دنوں مشرک تھا۔ البتہ آپ نے اس سے وہ لباس قیمتاً خرید لیا۔ یہ بہترین لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مرتبہ جمعے کے روز پہنا، پھر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو عطا کر دیا۔
اور وہ یہ لباس پہن کر صبح و شام شادان و فرحان اپنے مہاجر و انصار نوجوان ساتھیوں کے پاس آیا کرتے تھے۔ جب اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جوان ہوئے تو عمدہ عادات اور اعلیٰ اخلاق سے متصف تھے۔ اس کے علاوہ حد درجے کے ذہین، بہادر، دانشمند، پاک دامن، نرم خو اور پرہیزگار تھے۔ ان اوصاف حمیدہ کی بنا پر وہ لوگوں کی نگاہ میں پسندیدہ شخصیت قرار دیے گئے۔ غزوہ احد میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اپنے ہم عمر بچوں کے ہمراہ میدان جہاد کی طرف نکلے۔ ان میں بعض کو تو جہاد کے لیے قبول کر لیا گیا اور بعض کو بہت چھوٹی عمر کی بنا پر جہاد میں شامل نہ کیا گیا۔ ان میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جب یہ واپس لوٹے تو زار و قطار رو رہے تھے، کیونکہ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے راہ خدا میں جہاد کرنے کا موقع نہیں دیا گیا تھا۔ غزوہ خندق میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اپنے ہم عمر نوجوانوں کے ہمراہ میدان کی طرف نکلے تو اپنے پنجوں کے بل اونچے ہو کر کہنے لگے کہ کہیں آج بھی نو عمری کی بنا پر جہاد میں شریک ہونے سے محروم نہ کر دیے جائیں۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور انہیں جہاد میں شریک ہونے کی اجازت دے دی۔ جب اسامہ نے راہ خدا میں جہاد کے لیے تلوار اٹھائی، اس وقت ان کی عمر صرف 15 برس کی تھی۔ غزوہ حنین میں جب مسلمان شکست سے دوچار ہوئے تو اس نازک ترین موقع پر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ اور دیگر 6 صحابہ اکرام میدان کارزار میں ثابت قدم رہے۔ اس چھوٹے سے بہادر جتھے کی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آسانی پیدا ہوئی کہ اللہ نے شکست کو فتح میں بدل دیا اور بھاگنے والے مسلمانوں کو ہزیمت سے بچا لیا۔ جنگ محتم میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جہاد کیا۔ اس وقت ان کی عمر 18 سال سے بھی کم تھی۔ اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کی شہادت کا منظر دیکھا، لیکن حوصلہ نہ ہارا، بلکہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی قیادت میں کفار سے نبرد آزما رہے، یہاں تک کہ یہ سپہ سالار بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے لشکر اسلام کی قیادت سنبھالی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد یہ بھی شہید ہو گئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے جھنڈے تلے کفار سے نبرد آزمائی کا موقع آیا۔ انہوں نے ایسی جنگی حکمت عملی اختیار کی کہ جس سے یہ لشکر اسلام کو روم کے مضبوط آہینی پنجے سے چھڑانے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اپنے شہید باپ کے جسد خاکی کو سرزمین شام میں اللہ کے سپرد کر کے انہی کے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ طیبہ پہنچے۔ 11 ہجری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے لشکر اسلام کی تیاری کا حکم صادر فرمایا، اور اس لشکر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابت موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا امیر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا، جبکہ ان کی عمر ابھی صرف 20 سال کی تھی۔ انہیں حکم دیا کہ علاقہ بلقا اور قلعہ داروم کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالیں، جو کہ بلاد روم کے غزہ نامی شہر کے قریب واقع ہے۔ یہ لشکر ابھی تیاری میں مصروف تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ جب مرض نے شدت اختیار کی تو لشکر اس صورتحال کو دیکھ کر روانہ ہوا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا شدید حملہ ہوا تو میں اور میرے چند ساتھی تیمارداری کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بیماری کی شدت کی بنا پر آپ بالکل خاموش تھے۔ آپ اپنا ہاتھ اوپر اٹھاتے، پھر اسے مجھ پر رکھ دیتے۔ میں سمجھ گیا کہ آپ میرے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ تمام صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ نے خلیفہ منتخب ہوتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لشکر اسلام کو اس مشن پر روانہ کیا جس کا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دیا تھا۔ لیکن انصار میں سے چند صحابہ کی یہ رائے تھی کہ لشکر کی روانگی میں کچھ تاخیر کر دی جائے تو بہتر ہوگا۔ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے اس سلسلے میں حضرت ابو بکر سے بات کریں اور ساتھ ہی یہ مشورہ دیا کہ اگر حضرت ابو بکر لشکر کی فوری روانگی پر مصر ہوں تو ہماری طرف سے انہیں یہ پیغام پہنچا دیں کہ ہمارا امیر کسی ایسے شخص کو بنایا جائے جو اسامہ سے زیادہ عمر رسیدہ اور تجربہ کار ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبانی انصار کا یہ پیغام سنا تو غضبناک ہو گئے۔
اور غصے کی حالت میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ابن خطاب، کتنے افسوس کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اسامہ رضی اللہ عنہ کو امیر لشکر بنایا، اور تم مجھے مشورہ دیتے ہو کہ میں اسے موصول کر دوں؟ اللہ کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لوگوں کے پاس واپس لوٹے تو انہوں نے دریافت کیا کہ خلیفۃ المسلمین نے کیا جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہیں تمہاری مائیں گم پائیں، جلدی سے اپنے مشن پر چل نکلو۔ میں نے آج تمہاری وجہ سے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کیا۔ جب یہ لشکر اپنے نوجوان قائد کے زیر کمان روانہ ہوا تو خلیفہ رسول سیدنا ابو بکر انہیں الوداع کہنے کے لیے تھوڑی دور تک پیدل ساتھ چلے، جبکہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بغدا یا تو آپ بھی گھوڑے پر سوار ہو جائیں ورنہ میں گھوڑے سے اترتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، بخدا نہ تو آپ نیچے اتریں گے اور نہ میں سوار ہوں گا۔ پھر فرمایا، کیا میرے لیے یہ اعزاز نہیں کہ کچھ عرصے کے لیے اپنے پاؤں اللہ کی راہ میں غبار آلود کر دوں؟ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو دعائیں دے کر جہاد پر روانہ کیا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں جو وصیت کی ہے اس کے مطابق سرگرم میں عمل رہنا۔ پھر سرگوشی کے انداز میں فرمایا، اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو میری معاونت کے لیے میرے پاس رہنے دیں تو بہتر ہوگا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی رائے سے اتفاق کیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہیں رہنے دیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ لشکر کو لے کر چل پڑے اور اس مشن کی کامیابی کے لیے ہر وہ کوشش کی جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ پہلے مرحلے پر لشکر اسلام نے سرزمین فلسطین میں بلقا اور قلعہ دار روم کو فتح کیا، مسلمانوں کے دلوں سے روم کی سلطنت کا رعب و دبدبہ ختم کر دیا، اور دیار شام، مصر اور شمالی افریقہ کو فتح کر کے بحر ظلمات تک اسلامی سلطنت کا جھنڈا لہرا دیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اس مہم کو سر کر کے بڑی شان و شوکت سے اپنے والد گرامی کے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوئے اور کثیر مقدار میں مال غنیمت کے ساتھ بخیر و عافیت لوٹے، یہاں تک کہ یہ بات لوگوں میں مشہور ہو گئی کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر سے بڑھ کر آج تک کوئی لشکر اتنی کثرت سے مال غنیمت نہیں لایا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا، مسلمانوں کے دلوں میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی قدر و منزلت بڑھتی گئی، اور یہ عزت و وقار اور عظمت و شان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری کے نتیجے میں آپ کو میسر آئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لیے اپنے بیٹے سے زیادہ وظیفہ مقرر کیا تو بیٹے نے عرض کی، ابا جان، آپ نے اسامہ کے لیے 4000 اور میرے لیے 3000 درہم وظیفہ مقرر کیا ہے، حالانکہ اس کے باپ کو وہ فضیلت حاصل نہ تھی جو آپ کو حاصل ہے، اور اسامہ رضی اللہ عنہ کو وہ مقام حاصل نہیں جو میرا ہے۔ بیٹے کی یہ بات سن کر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، بیٹے افسوس، تجھے علم نہیں، سنو، اس کا باپ تیرے باپ سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزیز تھا، اور یہ خود بھی آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھ سے زیادہ پیارا تھا۔ یہ جواب سن کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما خاموش ہو گئے اور اسی وظیفہ پر راضی ہو گئے جو ان کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب بھی حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے ملتے تو خوشی سے پکار اٹھتے، خوش آمدید، میرا سردار آ گیا۔ جب کوئی اس والہانہ انداز پر تعجب کرتا تو فرماتے، تمہیں معلوم نہیں ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ کو میرا امیر بنایا تھا۔ ان قدسی نفوس پر اللہ رحمت کی برکھا برسائے۔ بلا شبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام انسانیت کے اعلیٰ و اکمل اور افضل مقام پر فائز تھے۔ تاریخ نے کبھی ان جیسے قدسی انسانوں کو نہیں دیکھا۔ لوگوں کو چینل سے جوڑنے کے لیے تھر کی کہانی صرف ریت اور پیاس کی نہیں بلکہ ہمت اور انسانی جذبے کی بھی ہے۔ ہر آنسو میں ایک امید چھپی ہوتی ہے جو بنجر زمین کو بھی سیراب کر سکتی ہے۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو ہمیں کامنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی سنسنی خیز کہانی تک اپنا خیال رکھیے گا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے مفصل حالات زندگی معلوم کرنے کے لیے درجہ ذیل کتابوں کا مطالعہ کریں۔ الاصابہ 1/36، کتابوں کا حوالہ الاستیاب 35/1 سے 39، تقریب التہذیب 53/1، تاریخ اسلام ذہبی 370 سے 372، الطبقات الکبریٰ سے 61/4 72،
العبر 1/95 من ابطالنا الذین سنوا تاریخ 33 سے 39، قادۃ فتح شام و مصر 51/33، الاسلام و مراجعہ 281 سے 282۔